ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ اب جب صحابہ کرام یہ لگاتار 2 دن تک جنگ ہوتی رہی، وہ جنگ 3 دن تک چلی تھی، اب لگاتار 2 دن تک جنگ ہوتی رہی۔ جب شام کا وقت ہوا تو صحابہ کرام اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، لگاتار 2 دن ہو گئے ہیں، ہم جنگ کر رہے ہیں، صحابہ کرام بھی شہید ہو رہے ہیں، ہم دشمنوں کو کاٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، لیکن یا رسول اللہ، اس جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، اس جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، ہمارے صحابہ کرام بھی شہید ہو رہے ہیں، ہم کافروں کو کاٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سننے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، جاؤ تم لوگ سو جاؤ۔ اب صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، تو اس جنگ کو فتح کیسے کیا جائے گا؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب صبح ہوگی، تیسرا دن آئے گا، تو میں جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ کا بھی پیارا ہے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی پیارا ہے۔ اب اتنا کہنے کے بعد جب حضور نے صحابہ کرام کو بھیج دیا تو صحابہ کرام چلے گئے، لیکن انہیں نیند کہاں آنے والی تھی، وہ کہاں سونے والے تھے، وہ تو تڑپ رہے تھے، وہ تو بے چین ہو رہے تھے کہ کل صبح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جھنڈا کسے دیں گے، کس کے ہاتھ میں دیں گے؟ کیونکہ ہر صحابی کے دل کے اندر یہ تمنا اور خواہش تھی کہ کاش وہ جھنڈا ہمیں مل جائے، کاش وہ جھنڈا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں دے دیں، کاش وہ جھنڈا ہمیں دے دیا جائے۔ کیونکہ اس میں 2 باتیں تھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جسے جھنڈا دیا جائے گا اسے یہ سند بھی مل جائے گی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی محبوب ہے اور اس کے حبیب کا بھی محبوب ہے، پہلی سند یہ مل جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ وہ اس جنگ کو فتح کرے گا جس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا۔ اب صحابہ کرام تڑپ رہے تھے، ان کے دل کے اندر یہ خواہش اور آرزویں تھی۔ جب صبح کا وقت ہوا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوئے، تمام صحابہ کرام حاضر ہوئے، لیکن جسے جھنڈا دینا تھا وہ نہیں آیا، جسے جھنڈا دینا تھا وہ نہیں آیا۔ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد فرمایا، اینا علی کہاں ہے؟ اینا علی کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، علی کی تو آنکھیں آئی ہوئی ہے۔ جب اللہ کے پیارے حبیب نے یہ سنا تو ایک صحابی کو بھیجا اور کہا، جاؤ علی کو بلا کر لاؤ۔ وہ صحابی گئے، جب مولا علی کو بلا کر لائے تو جیسے ہی حضرت علی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دین نکالا اور مولا علی کی آنکھوں میں لگا دیا۔ جیسے ہی لگایا مولا علی کی آنکھیں بالکل صحیح ہو گئی، اور مولا علی خود کہتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری آنکھوں پر اپنا لعاب دین لگایا، تب سے لے کر جب تک حیاتی زندگی میں زندہ رہا، میری کبھی آنکھیں درد نہ ہوئی، کبھی میری آنکھوں نے درد نہ کیا۔ اب جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ لعاب دین لگایا، مولا علی کی آنکھیں صحیح ہو گئی، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا مولا علی کو دیا اور کہا، جا علی، خیبر کے قلعے کو فتح کر۔ اب مولا علی وہ جھنڈا لے کر نکلے، جسے ہی نکلے آگے گئے خیبر کے پاس تو کیا دیکھتے ہیں کہ خیبر کے گیٹ کے سامنے، اس دروازے کے سامنے ایک بہت بڑا لشکر کھڑا ہے، ایک کافروں کا، دشمنوں کا بہت بڑا لشکر کھڑا ہے، اور ادھر ایک مسلمانوں کا لشکر ہے جسے مولا علی لے کر گئے تھے، صحابہ کرام کا ایک لشکر ہے جسے مولا علی لے کر گئے تھے۔ کافروں کا جو لشکر تھا اس کا جو کمانڈر تھا، جسے ہم سپہ سالار بولتے ہیں، وہ جو سپہ سالار تھا وہ ایک مرحب نام کا شخص تھا، وہ جو بہت طاقتور تھا، بہت زیادہ وہ طاقتور تھا۔ اور جو مسلمانوں کی فوج تھی، اس کا لشکر تھا، جو اس کا کمانڈر تھا وہ مولا علی تھا، شیر خدا۔ اور اس مرحب کے بارے میں، جو دشمنوں کی قوم کا سپہ سالار تھا، اس مرحب کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ وہ اتنا طاقتور تھا کہ وہ 1000 آدمیوں کے مقابلے میں اکیلا لڑتا تھا۔ اب آپ خود سوچیں کہ وہ کتنا طاقتور تھا کہ 1000 آدمیوں کے مقابلے میں وہ اکیلا مرحب لڑا کرتا تھا، اور اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ اگر وہ اونٹ کے چمڑے کے اوپر کھڑا ہو جاتا تو 40 لوگ مل کر کھینچتے، وہ چمڑا پھٹ جاتا لیکن وہ مرحب کو ہلا نہ پاتے، اتنا وہ طاقتور مرحب وہ شخص تھا۔ اب جب وہ مرحب اور وہ لشکر مولا علی کے لشکر کے سامنے آیا تو مرحب نے پوچھا مولا علی سے کہ آپ کون ہیں؟
اس مرحب نے پوچھا مولا علی سے کہ آپ کون ہیں؟ تو مولا علی نے کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ جب علی نے یہ بتایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، اتنا سننا تھا کہ وہ مرحب پلٹا، پیچھے پلٹا۔ اتنا وہ طاقتور مرحب، 1000 آدمیوں کے مقابلے میں جو اکیلا، اس کی طاقت کا یہ عالم کہ اونٹ کے چمڑے کے اوپر کھڑا ہو جائے، 40 لوگ کھینچے چمڑا پھٹ جائے، مرحب کو نہ ہلا سکیں، اتنا طاقتور وہ مرحب پلٹا۔ علی مسکرائے اور پوچھا اے مرحب کیا لڑے گا نہیں؟ تجھے لڑنا نہیں ہے؟ تو مرحب نے کہا اے علی تجھ سے نہیں لڑنا، تجھ سے نہیں لڑوں گا، تیرے ساتھ نہیں لڑنا۔ تو علی نے پوچھا اے مرحب تجھے میرے ساتھ کیوں نہیں لڑنا، تو میرے ساتھ کیوں نہیں لڑے گا؟ تو مرحب نے کہا اے علی میری ماں علم نجوم جانتی تھی، میری ماں کو علم نجوم سے پتہ چلا تھا، میری ماں علم نجوم جانتی تھی، میری ماں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ بیٹا ایک وقت اس خیبر کے قلعے کو مسلمانوں کی ایک فوج آئے گی جو فتح کرے گی، میرے بیٹے اس کے اندر ہزاروں لوگ ہوں گے، چاہے سینکڑوں لوگ ہوں گے، تیرے سامنے کتنے بھی لوگ آتے جائیں، سینکڑوں لوگ آئیں، ہزاروں لوگ آئیں، تو سب کے ساتھ لڑ لینا، لیکن اس لشکر کے اندر جو اس خیبر کے قلعے کو فتح کرے گا ایک علی نام کا پہلوان ہوگا، ایک علی نام کا شخص ہوگا، تو اس کے ساتھ مت لڑنا، اگر تو نے اس کے ساتھ لڑا تو تو برباد ہو جائے گا۔ میری ماں نے مجھے بتایا تھا علی سے مت لڑنا، علی سے نہیں لڑوں گا۔ وہ پلٹا، مرحب پلٹا۔ اب جیسے ہی وہ پلٹا تو شیطان تھا، وہ سامنے آ گیا اور کہنے لگا مرحب تو اتنا طاقتور، 1000 آدمیوں کے مقابلے میں تو اکیلا، اتنی تیری طاقت، تیرے چرچے اس لشکر کا تو کمانڈر سپہ سالار، اور ایک شخص سے ڈر کر تو پیچھے ہٹ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا علی سے مت لڑنا، تو برباد ہو جائے گا، میں علی سے نہیں لڑوں گا۔ تو شیطان تھا، وہ کہنے لگا ارے تیری ماں نے جس علی کے بارے میں کہا تھا وہ یہ تھوڑا نا علی ہے، وہ تو کوئی دوسرا علی ہے۔ شیطان تھا نا، یہ وہ علی نہیں ہے، وہ کوئی اور علی ہے، تجھے کیسے پتا کہ یہ وہی علی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ کوئی اور علی ہو۔ مرحب نے یہ سنا تو سوچنے لگا ہاں بات تو پتے کی کہہ رہا ہے، بات تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے میری ماں نے جس علی کے بارے میں کہا ہو وہ کوئی اور علی ہو، یہ علی نہ ہو۔ مرحب پھر پیچھے پلٹا اور مولا علی کو آواز دی کہ اے علی میں تجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اور علماء کرام لکھتے ہیں جیسے ہی مرحب نے یہ کہا اے علی میں تجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہوں، جیسے ہی مرحب دوڑا مولا علی کی طرف، مولا علی نے ایک ہی وار کے اندر مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ وہ مرحب جو 1000 کے برابر میں، 1000 کے مقابلے میں اکیلا تھا، 1000 آدمیوں کے مقابلے میں وہ اکیلا لڑا کرتا تھا، اس کی طاقت کا یہ عالم کہ اونٹ کے چمڑے کے اوپر کھڑا ہو جائے، 40 لوگ کھینچے چمڑا پھٹ جائے، اسے ہلا نہ سکے، اس مرحب کے ایک ہی وار میں مولا علی نے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اور پھر جنگ شروع ہو گئی، غماسان کی جنگ شروع ہوئی، سارے لڑنے لگے۔ جب لڑنے لگے تو مولا علی آگے دوڑے اور وہ جو خیبر کا دروازہ تھا اسے اپنے بائیں ہاتھ سے اکھیڑ دیا، توڑ دیا، اکھیڑ کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ مت سمجھ لینا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے کوئی کہانی یا قصہ بیان کر رہا ہوں، بلکہ یہ حدیث ہے، حدیث، اور یہ حدیث مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اہل سنت والجماعت کی جو سب سے معتبر کتابیں مسلم شریف اور بخاری شریف جو کتاب ہے اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ مولا علی دوڑے اور خیبر کے دروازے کو بائیں ہاتھ سے اکھیڑ دیا اور اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنی ایک ڈھال بنا لیا۔ ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور دوسرے ہاتھ میں وہ خیبر کا دروازہ جسے اپنی ڈھال بنا کر مولا علی لڑ رہے تھے۔ اور علماء کرام نے یہاں تک لکھا کہ مولا علی کی جو تلوار تھی جسے ذوالفقار کہتے ہیں وہ 105 کلو کی تھی۔ آج ہم 70-80 کلو کا ایک جو گٹا ہوتا ہے اسے نہیں اٹھا پاتے، وہ 105 کلو کی تلوار جو مولا علی، میرا اور تمہارا علی، اپنے ہاتھ میں لے کر لڑ رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں وہ 105 کلو کی تلوار تھی، ایک ہاتھ میں وہ خیبر کا دروازہ تھا جسے مولا علی اپنی ڈھال بنا کر لڑ رہے تھے۔ اب لڑتے رہتے مولا علی کے ذہن کے اندر بات آئی میں اکیلا ہی لڑ رہا ہوں، صحابہ کرام تو پیچھے ہیں، تو صحابہ کرام کو بلایا اور وہ جو دروازہ تھا خیبر کا، وہ دروازہ اپنی پیٹھ پر رکھا، اپنی پیٹھ پر رکھنے کے بعد تمام صحابہ کرام کو اس کے اوپر سے چلایا، یہاں تک کہ صحابہ کرام گھوڑے لے کر، گھوڑے دوڑا کر اس کے اوپر سے گھوڑے دوڑائے اور قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔
اسی لیے تو شاعر نے کہا کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر خیبر کانپ جاتا ہے۔ مولا علی نے وہ دروازہ اپنی پیٹھ پر رکھا اور صحابہ کرام نے اوپر سے گھوڑے دوڑائے اور قلعے کے اندر داخل ہوئے۔ اب جب اس جنگ کو مولا علی نے اور صحابہ کرام نے مل کر اس جنگ کو جب فتح کیا، فتح کرنے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جاؤ اس دروازے کو اٹھا کر لاؤ۔ وہ جو دروازہ تھا خیبر کا، مولا علی نے اسے پھینک دیا تھا، تو حضور نے فرمایا جاؤ اس دروازے کو اٹھا کر لاؤ۔ اور اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 صحابہ کو بھیجا کہ اس دروازے کو اٹھا کر لاؤ، اور امام حنبل فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ 80 صحابہ کو حضور نے بھیجا کہ جاؤ اس دروازے کو اٹھا کر لاؤ۔ اب جب حضور نے اس 80 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اس دروازے کو اٹھا کر لاؤ، کوئی ایک صحابہ کو نہیں بلکہ 10 نہیں بلکہ 80 صحابہ کو حضور نے بھیجا جاؤ اس دروازے کو اٹھا کر لاؤ۔ اب 80 صحابہ کرام گئے اس دروازے کو اٹھانے کے لیے، اٹھانا تو دور کی بات، وہ 80 صحابہ کرام اس دروازے کو ہلا نہ سکے جس دروازے کو میرا اور تمہارا علی اپنے ہاتھ میں لے کے جنگ کے اندر اپنی ڈھال بنا کے لڑ رہا تھا۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر خیبر کانپ جاتا ہے۔